بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کا تعارف۔ یہ سورت مکی ہے، تلاوت کے ترتیب کے اعتبار سے چھٹی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 55ویں۔ سورۃ الانعام میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہے۔ یہ سورت 7ویں پارے کے ربع یعنی پاو پارے سے شروع ہو کر 8ویں پارے کے نصف یعنی آدھے پر ختم ہوتی ہے۔ عربی میں انعام چوپایوں کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں چوپایوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ یہ سورت چونکہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی، اس لیے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے، اور ان عقائد پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں پر کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اس لیے اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے۔ کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں جن بیہودہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے ان کی تردید فرمائی گئی ہے۔ عربی زبان میں انعام چوپایوں یعنی جانوروں کو کہتے ہیں۔ عرب کے مشرکین جانوروں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے، مثلا اپنے کھیتوں کی پیداوار اور مویشیوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ حصہ تو اللہ کے نام کا رکھتے تھے جو مہمانوں اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام کا نکالتے تھے جو بت خانوں پر چڑھایا جاتا تھا، اور اس میں سے بت خانوں کے نگراں فائدہ اٹھاتے تھے۔ اول تو یہ بات ہی بیہودہ تھی کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کر کے ان کے نام پر پیداوار کا کچھ حصہ رکھا جائے۔ اوپر سے ستم ظریفی یہ تھی کہ جو اللہ کے نام کا رکھا تھا اگر اس میں سے کچھ بتوں والے حصوں میں چلا جاتا تو کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، البتہ اگر بتوں کے حصے میں سے کوئی چیز اللہ کے نام کے حصے میں چلے جاتی تو اسے فوراً واپس کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کی ایک اور رسم یہ بھی ہے کہ جس کی روح سے وہ اپنے من گھڑت دیوتاؤں کو اپنے گمان کے مطابق خوش کرنے کے لیے کسی خاص کھیتی یا مویشی پر پابندی لگاتے تھے، ان کی پیداوار سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، البتہ جس شخص کو یہ چاہتے اسے اس پابندی سے مستثنیٰ کر دیتے تھے۔ چونکہ اس صورت میں ان بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی ہے، اس کے لیے دیکھیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 تا 146۔ اس لیے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے چند آیتوں کو چھوڑ کر یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان روایات پر تنقید کی ہے۔ واللہ سبحانہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اسلامی عقائد معلوم کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔